نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ عن قریب ماہ رمضان آنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ماہ رمضان کے تشریف لانے سے پہلے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر فرماتے تھے اور ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرماتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ ماہ رمضان کا ذوق و شوق کے ساتھ استقبال کرے اور اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان میں روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خطبے کے اندر، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے انسانو، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ افکن ہونے والا ہے، جو مبارک مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے فرض نہیں کیا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک مہینہ ہے، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ آدمی عام دنوں کے اندر ذرا سی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آدمی بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ اور شہر المباسات ہے، غمخواری سکھانے والا مہینہ ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، پڑوس میں کوئی غریب آدمی بیچارہ پریشان حال ہے، بھوکا پڑا ہوا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہم خود بھوکے رہیں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ جب سحری کھانے کے بعد بھی افطار سے پہلے ہماری یہ حالت بن گئی تو بیچارہ جو روزانہ بھوکا پڑا رہتا ہے اس کا کیا حال بنتا ہوگا؟ تو غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، یہ احساس دلانے کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ روزے دار کو ملے گا۔ اور فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک شخص افطاری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرہ او شربۃ من ماء۔ اللہ تبارک و تعالی یہی اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو ایک کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ دودھ یا دہی کے ذریعے روزہ افطار کرا دے، اس کو بھی اللہ جل شانہ یہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف فیہ عن مملوکہ، جو شخص اپنے ماتحت کے اوپر سے، اپنے ملازم کے اوپر سے، اپنے خادم کے اوپر سے، اپنے نوکر کے اوپر سے وہ کام کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ
اللہ کی رحمت برستی ہے اس کے اندر، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی عشرے میں اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اخیر کا جو عشرہ ہے اس میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق بتلانے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق بتلانے والا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی روشنی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اندھیرے میں جا رہا ہے، اس کا پاؤں کانٹے پر بھی پڑ سکتا ہے، اس کا پاؤں گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، اس کے پاؤں سے پتھر سے اس کے پاؤں کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے۔ اور جو شخص ٹارچ لے کر، بیٹری لے کر کے جا رہا ہے، روشنی میں جا رہا ہے، تو اس کو نظر آئے گا کہ یہاں پر کانٹا پڑا ہوا ہے، اس سے بچ جائے گا، یہاں پر پتھر پڑا ہوا ہے، اس سے بچ جائے گا، یا گڑھا ہے اس سے بچ جائے گا۔ قرآن پاک یہ ایک نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ انسان کی رہبری کرتا ہے۔ جب قرآن پاک آدمی پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو کانٹوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا اور اچھے کام کرے گا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، اور حق اور باطل کا فرق بتلانے والا ہے قرآن، جائز اور ناجائز کا فرق بتلانے والا ہے، حلال اور حرام کا فرق بتلانے والا ہے۔ یہ قرآن کیونکہ نازل کیا اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان میں، تو اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن پاک کی وجہ سے، اور ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ اس ماہ رمضان میں روزے رکھے جائیں گے قرآن پاک کی یادگار کے طور پر، اور مستقل ایک فریضہ ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو شخص ماہ رمضان میں رات میں تراویح پڑھے، اور یہ جو رات کا قیام کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دو عبادتیں خاص طور پر ہیں ماہ رمضان میں۔ اس مہینے میں کیونکہ قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے تراویح میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا سلسلہ جاری فرمایا اور تراویح پڑھائی آپ نے کچھ دنوں تک۔ اس کے بعد میں آپ نے اس کی پابندی نہیں فرمائی، اور یہ فرمایا کہ میں نے پابندی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے۔ بہرحال تراویح پڑھنا سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اس میں ایک تو عبادت یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پورے مہینے پڑھی جائے، اور ایک عبادت یہ ہے کہ پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سنایا جائے۔ ان دونوں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ تراویح پڑھے گا، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، احتساب کے ساتھ پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن پاک کہے گا، ای ربی منعته المنام فی اللیل فشفعنی فیہ،
اے پروردگار میں نے اس کو رات میں نیند سے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش قبول فرمائیے۔ فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول فرما لیں گے اور اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے جاگنے کے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ کامل مکمل روزہ یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے بچے، آنکھ کے گناہ سے بچے، کان کے گناہ سے بچے، زبان کے گناہ سے بچے، اعضاء اور جوارح کے گناہوں سے بچے، تو اس کا روزہ کامل اور مکمل ہوگا۔ اسی طرح سے رات میں جاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی باتیں کرتا رہے اور شور شرابہ کرتا رہے، بلکہ تراویح میں قرآن پاک پڑھنا یا سننا، اس میں وقت گزارنا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرے آدمی۔ تراویح ہو گئی، اب وہ رات میں جاگنا چاہتے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے لیے نفل عبادت کرے۔ تو جو بھی کام کریں گے، عبادت کریں گے، عبادت میں وقت گزاریں گے، تو آپ کا رات کا قیام، رات میں جاگنا یہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف آپ کریں گے اور ویسے ہی جاگ رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بسا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے میں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ دو عبادتیں خاص طور پر ہے رمضان شریف کے اندر، ایک تو ہے روزہ اور ایک ہے تراویح۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو صدقہ اور خیرات دینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کو زکوٰۃ کا مہینہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ایک ایک فرض کا ثواب، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر اس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک ایک روپیے میں 70 روپیوں کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے سخی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جس طرح سے ہوا جب چلتی ہے تیز تو ادھر کا سامان اڑا کر ادھر لے جاتی ہے، ڈھیر کے ڈھیر ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اڑا کر کے، آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ڈھیر کے ڈھیر سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ آتے تھے اور آپ سب کو بانٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، سب کو بانٹ دیتے تھے آپ۔ تو اس طرح سے جس طرح ہوا اڑا کر لے جاتی ہے ڈھیر کے ڈھیر، اس طرح آپ ادھر سے ادھر سب کو خیرات کر دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، صدقہ دے دیا کرتے تھے، مستحقین کو بانٹ دیا کرتے تھے آپ، اور اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا، اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں فرماتے تھے۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو رمضان کے اندر زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے ہم کو، تاکہ ہمارے اور بھائی بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں، وہ بھی روزہ رکھیں ہمارے ساتھ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ میں اچھے کام کریں۔ تو اس کے لیے ہم کو غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ مہینہ ہے غم خواری سکھانے والا کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اور دینی مدرسوں میں زکوٰۃ صدقہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصدقۃ علی العالم الفقیر افضل، صدقہ دینا عالم فقیر کو افضل ہے، یا طلبہ کو صدقہ دینا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ان لوگوں کو دو
جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے اور کاروبار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے کیونکہ وہ سوالوں سے بچتے ہیں، سوال کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف آدمی جو ان کو جانتا نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، حالانکہ وہ غریب ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کے۔ ایسے لوگوں کو دو، تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں کے نشانات سے پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ صدقات ان 8 قسموں کو دے سکتے ہیں، جو 8 قسمیں صدقات اور زکوٰۃ کے مستحقوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، لیکن ان سب کے مقابلے میں اہل مدارس کو دینا، اور خاص طور سے جس میں غریب بچے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے میں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، ان کو دینا افضل ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو زکوٰۃ جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ کہ یہ غریب بچے پڑھیں گے اور دین کو پھیلائیں گے تو دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا، تیسرے یہ کہ صدقہ جاریہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع بہ، یا علم چھوڑ کر کے جائیں، وہ علم جب تک باقی رہے گا اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک عالم صاحب نے ایک بچے کو عالم بنایا، ایک حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنایا، انہوں نے 2 کو حافظ بنایا، انہوں نے 4 کو بنایا، انہوں نے 10 کو بنایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، شروع میں ایک بچے کو جن لوگوں نے حافظ بنایا، عالم بنایا، ان کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے جو ان بچوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، ایک پیسہ بھی آپ نے خرچ کیا، آپ کے تعاون اور مدد سے اگر ایک بچہ بھی حافظ ہو گیا، پھر اس نے بعد والوں کو حافظ بنایا، انہوں نے ان کے بعد والوں کو حافظ بنایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو او علم ينتفع بہ، علم حاصل کیا اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے عالم بننے میں، حافظ بننے میں جن لوگوں نے تعاون کیا، مدد کی، ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں، یہ نیک اولاد جب تک دنیا میں نیک کام کرے گی، دعائیں خیر کرے گی، تو ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب آٹومیٹک ملتا رہے گا۔ اور دینی مدارس میں یہ تینوں قسم کے صدقہ جاریہ جمع ہے، تو دینی مدارس کے اندر تعاون کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔